اور امریکی چائنیز ہندوستانی سامراج کے مخالفت میں اپنے علاقے کو بچانا ہے. یہی ہمارے دشمن ہے. اس کے ساتھ کوئی اور بھی دشمن ہو, میں پاکستانی حکمران ہماروں پر غالب ہے, اس کو کوئی یہاں سامراجی قوت نہیں کہوں گا, وہ کیونکہ سامراج کا ایک دلال ہے, داخلہ حکمران ہے, اور وہ آپ کے سامنے ہے جس کی کردار ہے یہاں پہ. تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کے سامنے پاکستانی, آپ کے سامنے نواز شریف کی کردار, ایم کیو ایم کا کردار, پیپل پارٹی کا کردار, وہاں پہ اے این پی کا کردار آپ کے سامنے ہے. اے این پی بھی آج کل جو قومی تحریک تھی, جو سرخ جھنڈا لے کر چل رہے تھے, سامراج کی لونڈی بن کر چل رہی ہے. اپنا قوم کو بچانے کے لیے اور ان طاقتوں کے خلاف لڑ کر اپنی حیثیت کو, اپنے لوہے کو منوا کر اپنی وہ تاریخ بحال کرنی ہے جو تاریخ ریاست بلوچستان میں تھی, ریاست درگستان میں تھی, ریاست بروشال میں تھی. اس تاریخ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. میرے نوجوان بھائیوں, کچھ دوست ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ لوگ ایڈوانس نعرے لگا رہے ہیں, ابھی بہت وقت ہے, اب انتظار کرو, حکمرانوں سے مانگو. آیا کب تک ہم انتظار کریں؟ 63 سال تو گزر گئے, 6 اشروں سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. یہی انتظار میں ہمارے نسلیں چلی جائیں گی, اور آیا اب بھی ہم انتظار کرتے رہیں؟ میرے نوجوان دوستو, ہمیں وقت کا یہاں بہت ہم نے ضائع کیا ہے, ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا ہے. ابھی سے اپنے اندر بھی انقلاب برپا کرنا ہے, اور سماج کے اندر بھی اپنا انقلاب برپا کرنا ہے. اس کے بغیر, انقلاب برپا کیے بغیر ہم دنیا کے اس نقشے پہ چند دلالوں سے بٹ کر اور کچھ نہیں ہوں گے. اور جو پاکستان کا یہاں دنیا میں آپ کے سامنے ہے, یہاں زرداری سرکار سے یہ سب, آیا ہم ایک ایسے دلال قوم بننا چاہیں تو امریکہ کے اٹارنی جنرل نے کہا, جب ایمل کانسی کے کیس میں پاکستانی تو 10,000 میں اپنی ماں کو بیچتے تھے, تم نے $50 لاکھ امریکی ریاست سے, اتنا امریکی جو ہے خزانے سے کیوں ضائع کیا؟ پاکستان کا یہی دنیا کے سامنے امیج ہے کہ یہ 10,000 میں اپنی ماں بیچتے ہیں پاکستان کے حکمران. آیا ایسی قوم میں بننا چاہو گے, یا خود مختار غیرت مند قوم بننا چاہو گے جس میں 98% کی نمائندگی ہو؟ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ کمزور سوشلسٹ ریاستیں صحیح, امریکہ کے بازو میں, امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہوگو شاویز بات کرتا ہے, چھوٹی سی ریاست ہے. کیوبا میں, وہاں پہ کیوبا کا حکمران بات کرتا ہے, امریکہ کی دلالی کو, امریکہ کی دہشت گردی کو, امریکہ کے جو دنیا کے عوام دشمن پالیسیاں ہیں اس کو وہ تاٹ کے کہتے ہیں. آیا ایسی غیرت مند قوم بننا چاہیں گے؟ نوجوانوں کو پر یہ فرض بنتی ہے کہ اب اپنے دوستوں میں اس بات کو آپ نے پھیلائے, یہاں پہ جگہ جگہ پھیلائیں. کوئی الیکشن میں جیتنا ہارنا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے. یہ برجوہ انتخابات میں آپ جیتنے کا تصور نہیں کریں. آپ الیکشن میں جائیں گے تو بھی اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے جائیں. یہ کوئی الیکشن اہم چیز نہیں ہے. یہ کلوٹ ساز اسمبلی, اس نے کچھ نہیں کیا گزشتہ 63 سالوں سے. مختلف میر غضنفر سے, ناشاد سے, پیر کرم علی شاہ سے, یہ مہدی شاہ تک یہ آ گئے ہیں. ان کا کردار بھی یہی رہا ہے. یہ PWD کے کٹ پتلیاں بن کے رہے ہیں, اور اب تک بھی ان کی یہ مقام ہے. آخر میں مجھے یہاں نیچے سے کوئی خط بھی موصول ہوا ہے مختصر کا. میں ایک بات یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا. گلگت بلتستان کونسل جو یہاں کی منتخب اسمبلی نے اس کو منتخب کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے؟ کہ سامنے یہاں پہ ایک کرپٹ ترین سابق جتنے بھی چیف سیکرٹری آئے ہیں, ان سب میں سے کرپٹ ترین چیف سیکرٹری سیف اللہ چٹا, جس نے گلگت بلتستان کے کئی ہزار مربع کلومیٹر معدنیات کو غیر مقامی, غیر ملکی, پٹھان, پنجابی سرمایہ داروں کے ہاتھ اونے پونے داموں فروخت کیا ہے. ان کے نام کر دیا ہے, یورینیم سے لے کے, سونے سے لے کے ماربل تک. اور کرپشن کا بازار اس نے تمام دفتروں میں اپنی قیادت میں سرگرم کیا ہے. اس کے حق میں گلگت بلتستان کونسل
بشمول گورنر یہ چیف سیکرٹری کا داشتہ بن کے اس کے حق میں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ اس کرپٹ ترین افسر کو یہاں سے ٹرانسفر نہیں کیا جائے بلکہ اس کو رکھنے دیا جائے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کا حصہ ان کو بھی ملتا ہوگا۔ اس لیے یہی ہے اس کلوٹ ساز اسمبلی کی حیثیت، اس نام نہاد گلگت بلتستان کونسل کی حیثیت یہی ہے۔ اس لیے اس حیثیت کو چیلنج کرنے کے لیے، ٹھوکر مارنے کے لیے، خود مختار آئین ساز اسمبلی کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اور اپنے آنے والے نسلوں کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو سوشلسٹ نظریات پر قائم رہ کر اپنی اینٹی امریکن، اینٹی حکمران اور مقامی جو دلال ہیں ان سب کا مخالف عوام دوست پالیسی کے ساتھ نیشنلزم کو اپنانا ہے، دو راہ، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور کوئی لیٹر نہ آئے یا چارج شیٹ نہ ہو تو آپ دوستوں نے مجھے سنا، والسلام۔